کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ اپنے گھر ہمیں نہیں بلا رہا. یہ بڑی بدقسمتی سمجھو. اگر آپ اس کی عبادت نہیں کرو گے اللہ کی تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے صاحب. اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. یہ تو بدنصیبی ہے اس بندے کے لیے کہ وہ اسے اپنے گھر نہیں بلا رہا ہے. اس کو دیکھ لو. آئیے آتے مدرسے والے بولے بھائی اللہ کے نام پر دے دو. مسجد والے آتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو. غریب بیچارے بچے آتے ہیں, عورتیں آتی ہیں, اور کئی بیچارے مظلوم, کسی کا پیر نہیں ہے, کسی کے ہاتھ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, اس والے آتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو تو کیا بولتے ہیں؟ جا ہو گیا. انہیں یار چندے کا رول بنا لیا, انہوں نے وہ بنا لیا. تو یہ مت سمجھ کہ 10 روپے سے تو مالدار ہو جائے گا, لیکن تو اپنی بدقسمتی سمجھ کہ تجھ سے اللہ اپنے راستے کے لیے لینا چاہتا ہی نہیں ہے. ابے تیرا پیسہ کتنا کیا محاسب ہوگا, تیرا پیسہ کتنا گندا ہوگا کہ اللہ تیرے پیسے کو اپنے راستے کے لیے قبول کرنا ہی نہیں چاہ رہا. اللہ ہر کسی سے پیسہ نہیں لیتا اپنے راستے کے لیے, اس سے لیتا ہے, اس سے جس کو اللہ چن لیتا ہے, جس کو اللہ چن لیتا ہے اس سے لیتا ہے, اس سے. حضور کی حدیث بخاری کی ان معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم والله یعطی. رواه بخاری. بخاری کی روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے. امیر معاویہ یہ کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے, اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے, اسے اچھا دیکھنا چاہتا ہے, اسے چن لیتا ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو اللہ کے راستے کے لیے پیسہ تو وہ دے صاحب, وہ جس کو اللہ پیار کرتا ہے وہ کیسے دے سکتا ہے جس کو اللہ لینا ہی نہیں چاہتا ہے. ہم تو اپنے مدرسے والوں کو بول دیتے ہیں صاحب زبردستی مت کرنا, ایک بار بولنا رب کی رضا کے لیے دے دو, اللہ کے گھر کے لیے دے دو, رسول اللہ کے گھر کے لیے دے دو. اگر دیتا تو ٹھیک ہے, ورنہ اگلا گھر دیکھ لینا. زبردستی مت کرنا. کیوں زبردستی؟ تو لے ہی نہیں سکتا. ارے تو کیا لے گا جب رب نہیں لینا چاہ رہا؟ تو کیا لے گا؟ تو کیا لے گا جب رب نہیں لینا چاہ رہا؟ تیری کیا حیثیت کہ تو اس سے نکالوا لے؟ یہ تو نکالے گا. کب؟ قبر میں نکالے گا. میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں نکالے گا, قبر میں. قرآن کے اندر قرآن مقدس پارہ پہلا سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اے بندو جو ہم نے رزق دیا ہے اسے ہماری راہ میں بھی خرچ کرو, اسے ہماری راہ میں بھی خرچ کرو. اگر تم نے خرچ کر دیا تو قرآن کہے گا ہم المفلحون. اے لوگو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں, یہی وہ لوگ ہیں. اور جنہوں نے رب کے راستے کے لیے نہیں دیا تو میرے آقا ارشاد فرماتے یہی پیسہ کمائے کے اندر ایک اژدہا کی صورت بنا لے گا, ایک سانپ کی صورت. جو پیسہ کماتے ہیں نا صاحب سن لو, جو اللہ کے راستے کے لیے نہیں دے گا یہی پیسہ ایک اژدہا, ایک سانپ کی صورت بنا لے گا. اور پھر وہ سانپ کیسا ہوگا معلوم ہے؟ حضور یہ فرماتے ہیں کہ وہ اژدہا اگر دنیا میں پھونک دے, قبر سے نکالنے کے بعد ایک مرتبہ پھونک دے تو اس کی زہریلی خوشبو سے دنیا کے تمام لوگ مر. اتنا خطرناک اژدہا. اور وہ بھی کون معلوم ہے؟ یہ وہ پیسہ ہے جسے تو نے دنیا میں جمع کر رکھا ہے. میں کروڑ پتی ہوں, میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا. اولاد کے لیے چھوڑے گا, اولاد کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے. تو اپنی قبر کے اندر عذاب تیار کر رہا ہے, کر لے تو بھی تیار. تو پھر لوگ کہیں گے میرے مولا اے پروردگار اس آگ کو روک لے مولا. وہ گولا آئے گا, لوگوں کے پیچھے دوڑے گا, لوگ کہیں گے مولا اے مالک اس آگ کے گولے کو روک لی. اے آگ تو رک جا, تجھے نمازیوں کا واسطہ ہے. اے آگ رک جا, تجھے روزہ داروں کا واسطہ ہے. اے آگ رک جا, تجھے حاجیوں کا واسطہ ہے. اے آگ رک جا, اے آگ رک جا, تجھے جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں. اے آگ رک جا, صدقہ والوں کے لیے رک جا. اے لوگوں, اے آگ رک جا.
نیک لوگوں کے لیے رک جا, نیک واسطوں کے لیے رک جا. جب بھی وہ آگ نہیں رکے گی, جب بھی نہیں رکے گی, تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک مشیدہ پانی لے کر آئیں گے, پانی لے کر آئیں گے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کر دیں گے. حضور یا رسول اللہ, اس پانی کو اسی آگ کے گولے پہ ڈالتے ہیں, اس پانی کو اس پر ڈال دے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ڈالیں گے فوراً وہ آگ بجھ جائے گی, وہ آگ بجھ جائے گی. حضور فرمائیں گے جبریل یہ کون سا پانی تھا؟ کہا یا رسول اللہ یہ پانی نہیں تھا, یہ تو آپ کی امت کے وہ آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے گرے تھے. یہ تو آپ کی امت کے وہ آنسو ہیں, یہ وہ آنسو ہیں کہ آپ کی امت جو اللہ سے ڈری تھی, جن کے سجدے میں آنسو گرے تھے, جن کے رکوع میں آنسو گرے تھے, جنہوں نے دعائیں کی تھی اس وقت آنسو گرے تھے, وہی آنسو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے ہیں. اندازہ کرو, اندازہ کرو پیارے, ایک جملہ دے رہا ہوں, اس سے بڑے غور سے سن لینا, کہ جب ایک عام لوگوں کے آنسوؤں کا یہ عالم ہے, عام لوگوں کے آنسوؤں کا یہ عالم کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے, تو میرے اور تیرے نبی کے آنسوؤں کا کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا. اللہ کا جہنم, امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. برادران اسلام, قرآن مقدس پارہ 4 رکوع 2 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اپنی پالنہار سے ڈرو, اپنے خالق و مالک سے ڈرو, اور ایسے ڈرو, ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور جب بھی مرو حالت ایمان میں مرو. برادران اسلام, اسی آیت کے مطابق انشاءاللہ بیان ہوگا. بڑی خوشی و شادمانی کی بات ہے کہ جناب عبد المجید صاحب قبلہ کہ یہاں یہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے, اور انہی کے چھوٹے صاحبزادے کی شادی کا پروگرام بھی ہے. آپ یقین کریں, یہ مت سوچیے کہ مولانا صاحب ہمارے منہ پہ بولتی, حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے منہ پر تو بولتا ہوں, میں تو پیٹھ پیچھے بھی بولتا ہوں کہ آپ لوگوں کی برادری میں جو محفل کا جو میٹر ہے, جس نے بھی رکھا ہے, جس نے بھی اپنی اپنی رائے دی ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے. شادی میں ہم لوگ کوئی بینڈ لا رہا ہے, کوئی ڈی جے لگا رہا ہے, کوئی آرکیسٹرا, کوئی نوٹنکی وغیرہ وغیرہ کرواتے, لیکن کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس شادی کا پروگرام سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرواتے ہیں, یعنی ایک سنت پہ ڈبل سنت.
اچھا ہے. ایک چیز اور بتاؤں, اگر کسی نے بھی کوئی بھی نیک کام کیا, کسی نے بھی کوئی بھی نیک کام کیا, کوئی اچھا کام کیا, اور اس کے بعد لوگ اس کام کو کرتے رہیں, تو جس نے یہ کام کیا ہے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, صحیح مسلم کی روایت, حضرت جریر سے روایت, اور حضرت جبیر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی اچھا کام کیا, اسے ایجاد کیا, اور دین کے مفاد کے لیے, دین کے بھلے کے لیے کسی نے اس کام کا آغاز کر دیا, شروعات کر دی, اس کے بعد لوگ اس کام کو کرتے رہے, تو جس نے نیک کام کیا ہے اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا, اس کے بعد جو لوگ کرتے رہیں گے انہیں بھی ثواب ملے گا, اور ان تمام کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا جس نے کام کا آغاز کیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے. والد صاحب نے کیا, چلو اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب نے کتاب چالی میلاد کا مسئلہ ہمارے والد صاحب نے چالو کیا تھا. اللہ تعالیٰ اللہ کرم فرمائے, اور آپ تمام خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ایسی محفل میں شرکت بھی کرتے ہیں. ہمیں معلوم آپ لوگوں کو سمے نہیں رہتا کہ صبح آپ کو جاگنا بھی پڑے گا, سب سے زیادہ آپ ہی لوگوں کی برادری کام میں رہتی ہے. پھر وہ تو قرآن کے مطابق عمل ہے. اللہ نے کہا ہے بھائی کہ جو اے بندو رات تمہارے آرام کے لیے بنائی گئی ہے, دن تمہارے کام کے لیے بنایا گیا. رات میں آرام کرو اور دن میں کام کرو. لیکن آپ لوگوں کو تو رات میں بھی نیند نہیں آتی, یہاں تک میرا خیال ہے, اس لیے شام میں بھی لیٹ ہو جاتے ہیں, پھر صبح 4 بجے 3:30 بجے پھر جاگنا پڑتا ہوگا. چلو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محفل ہے یہ بڑی اہم اور بڑی باعظمت محفل ہے. یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں, بڑے غور سے سنیں گے آپ لوگ. میرا جو بھی بیان ہوگا انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ ہی بیان ہوگا. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے, وہاں رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں, اور قلم اور کاغذ دونوں چیزیں لے کر آتے ہیں, اور لے کر آتے ہیں تو پھر جو لوگ بھی اس محفل میں شرکت کرتے ہیں, جو لوگ بھی اس محفل میں آتے ہیں, ان تمام کے وہ نام لکھ لیتے ہیں, ان کے بھی لکھ لیتے ہیں. وہ جو اس محفل میں برائی کرتے ہیں, جو اس محفل میں بات چیت کرتے ہیں, جو اس محفل کو غور سے نہیں سننا چاہتے ہیں, جو اس محفل میں کھیل کود کرتے ہیں یا آپس میں گفتگو کرتے ہیں, ان کے بھی نام لکھ لیتے ہیں, اور دونوں اللہ کے بارے میں پیش کرتے ہیں. اللہ یہ فلاں وہ ہے, اللہ جو محفل میں تو آیا ہوا تھا لیکن اللہ تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنا نام لکھوانے کے لیے آیا کہ بھائی ہم بھی آئے تھے آپ کی محفل. یا اللہ ایک وہ ہے جو تیرے نام کے لیے تیرے ذکر کے لیے آیا, اللہ تیرا ذکر بھی سنا, تیرے نیک بندوں کا بھی ذکر سنا, اللہ یہ اس کا نام ہے. آپ یقین کریں کہ جو لوگ بھی اللہ, اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کا ذکر اگر واقعی دل سے سنتے ہیں اور واقعی دل سے سنتے ہیں, تب اللہ تبارک و تعالی ہمارا پالنہار حقیقی مالک و مولا حضرت جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل اور اے میرے تمام فرشتوں, تم گواہ ہو جاؤ اس محفل میں, اس مجمع میں جتنے لوگ بھی میرا اور میرے نبی کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے, میں نے ان تمام کو بخش دیا. سبحان اللہ. یہ بخاری کی روایت ہے. عزیزان محترم, ہم صبح سے شام تک تو زیادہ تر ہم سے وہ نہیں ہوتے, بہت کم اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیکی کرنے کے توفیق بہت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ نیکی زیادہ سے زیادہ ہو یا پورے دن ہو. تو
ہمارے بزرگان دین وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک دنیا میں رہو، جب تک رہو تو نیک عمل کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو، اور اپنے انتقال سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے ایک پودا ایسا لگا دو، ایک پودا ایسا لگا دو کہ جب قبر کے اندر جائیں تو اس پودے کی وجہ سے ہمارے عذاب میں برابر تخفیف ہوتی رہے۔ اس پودے کا کیا مطلب وہ بتا، یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا نیک کام کر کے چلے جاؤ، کوئی ایسا نیک کام کر کے جاؤ کہ جب قبر کے اندر جب پہنچو تو اس نیک کام کی وجہ سے قبر کے اندر ہمیں برابر آرام ملتا رہے۔ اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ جو دنیا ہے صاحب تو یہ مطلبی ہے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ جو دنیا ہے یہ مطلبی ہے، یہاں صرف اور صرف ریاکاری ہے، یہاں صرف اور صرف دکھاوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ایک فٹ بال کی طرح ہے، اوپر سے خوبصورت ہے لیکن اندر سے پوری کھوکھلی خالی ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں سے ہمارے دادا، پردادا، بہن، بھائی، والد صاحب، ماں، جو بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم 1 مہینہ انہیں یاد کر لیتے، 2 مہینہ یاد کر لیتے، اس کے بعد صاحب کوئی قبر پہ فاتحہ پڑھنے تک نہیں جاتا۔ قبر کے اندر انہیں کیا ثواب مل رہا ہے، عذاب مل رہا ہے، فرشتے ان کو عذاب دے رہے ہیں، کیا میٹر ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی اس وجہ سے نہیں کہ ہم کہاں جانے کا کوئی چانس ہی ختم، جس وجہ سے وہ ایک دنیا کا رشتہ ہوتا ہے صاحب، جسے دکھا دیتے کہ بھائی ہاں فاتحہ نیاز دلوا دیتے، 10واں 20واں 40واں کے لوگ یہ نہ کہیں کہ جو فاتحہ نہیں دلوائے، چلو وہ بھی کر لیتے۔ لیکن سامع آپ کو ایک بات حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی کسی کا نہیں، 1-2 مہینہ تو چلو ٹھیک ہے آپ نے کر لیے، اندازہ کرو کہ جب ایک روم میں ہم رہتے ہیں، ایک روم میں اور اسی وقت وہ لائٹ چلی جائے، تب ایک روم کے اندر پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا، اس اندھیرے کے اندر ہمارا دم گھٹتا ہے، ہمارا دم گھٹتا ہے، اور گرمی ہو تو یہ سمجھ لو کہ ایسا لگتا ہے ساری دنیا کی مصیبتیں ہمارے اوپر آ گئی ہوں، اور اندھیرے میں ہم رہ نہیں سکتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ڈر بھی لگتا ہے، زیادہ تر تو رہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو مارتے، لیکن ایک جو دل میں جو ڈر رہتا ہے وہ رہتا ہے، ارے اندھیرا ہے، ارے اندھیرا ہے۔ حالانکہ گھر میں ایک اکیلا نہیں، اس کے ساتھ کئی ہیں، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، سب کچھ لوگ ہیں، پھر بھی ڈر لگتا ہے اندھیرے میں۔ اور اتنا بڑا روم، اتنا بڑا گھر، اور اس گھر کے اندر ڈر لگتا ہے تمام لوگوں کی موجودگی میں، تو اندازہ کرو کہ ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، چھوٹا سا، چاروں طرف سے بند ہوگا اور وہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا، تب وہاں کا کیا ہے؟ وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ وہ لوگ بھی یاد کر لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اس مجمع سے ایک چیز ضرور لے کر جائیے گا، اور وہ یہ کہ اپنے عمل، اپنی نیکیاں خود کرنا ہے، کسی اور کے اوپر بھروسہ مت کریے، کسی کو کوئی نہیں کرتا، اگر کرتے ہو تو بتا دو، قبرستان میں ہزاروں مردے ایسے پڑے ہیں کہ جن کی قبر پہ کھڑے ہو کر ایک شخص فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں، ایسی سی قبر ہے۔ آپ یقین کریں، کچھ لوگوں کے تو گھر والے ہوں گے تو چلو فاتحہ بھی دلا دیتے ہوں گے، گھر پہ بھی بخش دیتے ہوں گے، لیکن اندازہ کرو کہ ان مرحومین کا آج کون ہے کہ جن کے ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوں جن کے رشتہ داری نہیں، ہو سکتا ہے جن کا کوئی باپ نہ ہو، بیٹا نہ ہو، ماں نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو، اس کا کیا جرم ہے؟ پھر اس کو یہ سارے ثواب کون کرے گا؟ اس کے لیے قرآن کون پڑھے گا؟ اس کے لیے قرآن کھانے کون کروائے گا؟ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کون دعا کرے گا؟ اس لیے صاحب نہ تو باپ پر بھروسہ کرنا، نہ بھائی پر بھروسہ کرنا، نہ گھر والوں پر، نیکی کے معاملے میں تو خود اپنے ہی۔ کئی جگہ یہ دیکھا گیا مسجد کے لیے چندہ ہوتا، بولے بھائی چندہ دے دو، 10 روپے، چلو ٹھیک ہے دے دیے، اس نے بھائی سے مانگو مسجد کے لیے، ارے وہ بھائی نے دے تو دیے، ارے بھائی نے تو دے دیے، تو وہ نیکی تیرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو بھائی کے لیے چلی گئی، تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے لیے کیا کیا؟ یا تو تو یہ ثابت کر دے کہ بھائی میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں، اور اس پہ جو عذاب ہوگا وہ مجھ کو ہونا، ایسا تو نہیں ہے۔
کئی جگہوں میں دیکھا گیا ایک آدمی کو نہیں کہ ہماری تو زندگی اسی میں گزر جاتی ہے صاحب، کر لیتے ہیں، زیادہ نیکیاں تو نہیں کر پا رہے، کوشش کر سکتے ہیں کہ دین کی خدمت تھوڑی بہت کر لیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ کہ انداز لگو آپ کے بھائی نے تو وہ نیکی کر لی، اس کے انعام عمل میں پہنچ گئی، آپ نے کیا کیا اپنے لیے؟ آپ نے کون سی نیکی کری کہ بھائی نے دے دیا؟ ارے ابھی پاپا نے تو دے دیا نا، دے دیے۔ کئی جگہ ایسا دیکھا گیا کہ ایک دکان سے چندہ لے لیے، بھائی مدرسے کے لیے دے دیے 50 روپے، وہ گھر گئے، ارے بھائی وہ لڑکے بول رہا تھا میں نے دکان پہ دے دی، تو وہ لڑکے نے جو دے دی اس نے اپنی نیکی کر لی، آپ نے کیا کیا صاحب؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے اس مجمع سے ایک چیز ضرور لے کر جائیے گا، ایک سندیش، ایک پیغام، اپنی نیکی خود کیجیے، قبر میں جانے کی تیاری خود کیجیے، کسی کے اوپر کوئی بھروسہ ہرگز مت کیجیے۔ آپ یہ سوچو کہ صرف قرآن خوانی کروائیں، زندگی بھر گناہ کریں، زندگی بھر ہماری بدعملیوں گزر جائے اور صرف قرآن خوانی کرنے کے بخش جائے، ہرگز۔ یہ قرآن خوانی جو کرواتے ہو نا اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، لیکن اگر اس نے جو حق مارے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، حرام کاریاں کری ہیں، یقیناً اس کو ایک ایک گناہ کا حساب دینا ہوگا۔ اگر کسی غریب کے اوپر ظلم کیا ہے تو اسے ظلم کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اگر کسی کے آنسو بہائے ہیں تو ان آنسو کا بھی اسے حساب دینا ہوگا۔ اگر کسی کا دل توڑا ہے اس دل توڑنے کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اگر کسی نے اپنے باپ کو ستایا ہے تو اسے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اگر کسی نے اپنی ماں کو پریشان کیا ہے تو عزیزان محترم اسے بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر آج تو نے اپنے باپ کو پریشان کر لیا ہے، آج تو نے اپنی ماں کے اوپر ظلم و ستم کر لیا ہے، یاد رکھ کل تو بھی جوان ہوگا، یاد رکھ کل تو بھی جوانی کی تحریک پر قدم رکھ رہا ہوگا۔ مت سوچنا کہ تو نے اپنی زندگی کامیاب کر لی اپنے باپ کی توہین کر کے، ایک دن میں مت لینا کہ تو نے اپنی بڑی کامیابی حاصل کر لی اپنی ماں کو تکلیف دے کر۔ یاد رکھنا ایک دن تو بھی جوانی کی تحریک پر قدم رکھ رہا ہوگا۔ یاد رکھ کل تیری بھی اولاد ہوگی، جس طریقے سے آج تو نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، جس طریقے سے آج تو نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو بہائے ہیں، جس طریقے سے آج تو نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو بہائے ہیں، کل تیری بھی اولاد ہوگی جو تیرے بھی آنسو بہائے گی۔ آج تو اپنی اولاد تو اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے گا، کل تیری اولاد تیرے اوپر بھی ظلم کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان محترم کہنے کا مطلب یہ ہے اس دنیا میں آؤ، اس دنیا میں اگر آئے ہو تو نیکیوں میں اضافہ کرو، اس دنیا میں آئے ہو تو انصاف کا کام کرو۔ عزیزان محترم قرآن مقدس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کے اندر صاف طور پر اعلان ہوتا ہے کہ جب اللہ میدان محشر میں جب حساب لے گا، حساب کا دن ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، اس سمے جب انسان اللہ کا قہر دیکھے گا، رب کا غضب دیکھے گا، تب انسان کہے گا 30ویں پارے اور سورہ عما یتساءلون کی آخری آیات کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ انسان کہے گا اے میرے مولا تو نے مجھے انسان کیوں بنا دیا، میرے مولا تو نے مجھے انسان کیوں بنا دیا، میرے مولا کاش تو مجھے مٹی بنا دیتا انسان کے بجائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، قرآن کہتا ہے ان ربک عذاب شدیدا، اے لوگو اللہ کے عذاب سخت ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں جیسا کرو گے صاحب ویسے ہی بھرو گے۔ اگر کھیت میں اچھا بوگے تو اچھا پاؤ گے، کھیت میں اچھا بوگے اس کے ساتھ جیسی محنت کرو گے ویسا وہ کھیت صلہ دے گا۔ منڈی میں جاتے ہو جتنی محنت کر لو گے اتنا صلہ مل جائے گا، اور اگر آج دکان لگائی کل چھوٹی تو پھر اسی حساب سے ملے گا۔ جتنی محنت کری اس کا صلہ اللہ کی جانب سے یقیناً ملتا رہے گا۔ عزیزان محترم، تو میرے کہنے کا مطلب آپ صاف طور سے سمجھ گئے ہو کہ یہ دنیا میں آئے ہو تو اپنے لیے خود نیکی جمع کرو، کوشش یہ کرو کہ ہمارے ذریعے سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کسی باپ کا دل نہ دکھے، کسی ماں کا دل نہ دکھے۔ ان کا دل اگر دکھ گیا، انہیں اگر تکلیف پہنچ گئی تو شاعر کہتا ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے
اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص اس کا باپ ناراض ہے، جس شخص اس کا باپ ناراض ہے، جس سے اس کی ماں ناراض ہے، جس سے اس کے ماں اور باپ دونوں ناراض ہے، میرے اور تیرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حج تو کیا، دو حج تو کیا، تین حج تو کیا، اگر ساری زندگی حج بھی کرتا رہے، چاہے کانے کعبہ کے اندر انتقال ہو جائے، لیکن پروردگار عالم اسے جنت نہیں بلکہ جہنم میں چھوڑ دے، جنت میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں صاحب۔ ماں اور باپ کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر ماں اور باپ کسی کے ناراض ہیں تو اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، تو یہ سوچ لینا تجھ سے تیرے باپ اور ماں نہیں ناراض نہیں بلکہ یہ محمد رسول اللہ تجھ سے ناراض ہے، تجھ سے تیرے ماں اور باپ ناراض ہے تو یہ اللہ کا نبی ناراض ہے، اور اگر یہ نبی ناراض ہے تو سمجھ لے تجھ سے تیرا پالن ہاتھ ناراض ہے، اور اگر سمجھ لے تجھ سے تیری ماں اور باپ دونوں خوش ہیں تو سمجھ لے کہ تجھ سے تو تیرا نبی خوش ہے، اور تیرا نبی خوش ہے تو سمجھ لے تجھ سے تیرا تو مالک حقیقی خوش ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا صاحب، ہم نے کتابوں کے اندر بہت پڑھا ہے، بہت پڑھا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، آپ جتنا اچھا کرو گے آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، آپ برا کرو گے یقیناً آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ اس لیے فارسی پہلی جو مولانا کا کورس کرتے ہیں، پہلی فارسی اس کی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہے، تم کسی دوسرے کے لیے مصیبت کھڑی کرو گے کل تمہارے سامنے بھی وہی مصیبت نظر آئے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، جو گناہ ہو چکے اللہ کے بارگاہ میں توبہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے خوف سے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے خوف سے آنسو نکلے، جو میرے خوف سے رویا، اگرچہ ایک آنسو نکلا، اگرچہ ایک آنسو نکلا تو جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے خوف سے، میرے ڈر سے اگر کوئی بندہ مومن رویا ہے، ایک آنسو بھی اگر نکل گیا تو جہنم کو حرام ہے کہ اس کو اپنے اندر لے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، بڑی پیاری روایت ہے، اگر آپ غور سے سنیں تو ایک جوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ اس کو دیکھیے گا، اس کے اندر خدا کا خوف دیکھو، خدا کا خوف، اور ہے نا کہ اللہ جسے ہدایت دے، رب جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے؟ ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل نوجوان ایک عورت پر عاشق ہو گیا، ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، اور وہ لڑکی بھی اتفاق کی بات دیکھو کہ مہمان تھی، وہ لڑکی بھی مہمان تھی، کچھ دنوں کے لیے آئی تھی، اسی لڑکے کے محلے میں آئی تھی۔ اب لڑکا اس کو دیکھتا رہا، یقیناً دیکھتا رہا، اور ایسا دیکھتا رہا کہ اس لڑکے کو اس لڑکی سے بے حد محبت ہو گئی، بے حد محبت ہو گئی، ایسی محبت ہوئی اس لڑکی سے، ایسی محبت کہ اس لڑکے کو اس لڑکی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن وہ شخص، وہ نوجوان کیا جانے کہ جو مسافر ہوتا ہے اسے جانا ہی ہوتا ہے، وہ کیا سمجھے کہ جو مسافر ہوتا ہے اسے سفر کرنا ہی ہوتا ہے۔
तारीख ये कहती है किसी तरीके से मोहब्बत होती रही, लेकिन लड़के की जानिब से थी, वो मोहब्बत लड़की की जानिब से नहीं थी। वो तो एक मेहमान थी, कुछ दिनों के लिए आई थी वक्त गुजारने। तारीख ये कहती है इत्तिफाक की बात ऐसा होता है कि उस लड़के के जाने का वक्त आ गया, और जब वक्त आता है लड़की सामने सफर तैयार करती है, और सामने सफर तैयार कर एक काफिले के साथ रवाना होना शुरू कर देती है। जैसे ही लड़के ने देखा ये लड़की तो जा रही है, समझ लो लड़के के दिल में ऐसा महसूस हुआ कि लड़की नहीं बल्कि मेरी दुनिया जा रही है, आज मेरा सब कुछ जा रहा है। तारीख ये करती है लड़के ने घर छोड़ दिया और उसी काफिले के पीछे पीछे चल दिया। लड़की चल रही थी, काफिला बढ़ रहा था, लड़का पीछे दौड़ रहा था। दौड़ते बिल आखिर काफिले को पा लेता है, और जब काफिले को पाता है शाम का वक्त होता है, काफिले वाले जा रही थी। अब लड़के ने थोड़ा आहिस्ता कदम बढ़ाना शुरू किया कि काफिले के साथ शरीक नहीं हो सकता हूँ, वरना कोई पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा। तारीख ये कहती है रात का समय होता है, जब रात का समय होता है रात पूरी तौर पर छा जाती है, अंधेरा होता है। उसी वक्त क्या देखता है लड़का कि तमाम काफिले वाले एक जगह जंगल में ठहर गए, और जब जंगल में ठहर गए तो उसके बाद मामला ये पेश आता है कि हर एक को उस लड़के ने देखा कि सोने में मशहूर हो गए, अपने कैंपों में अंदर चले गए हैं। लड़का लड़की के पास आता है, और लड़की के पास आता है तो लड़की से कहता है तुम मुझे पहचानती हो? लड़की कहती है हाँ मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम वही हो जो मुझे रोजाना देखा करते हो। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, लड़का कहता है कि आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, यकीन करो आज मेरी दुनिया लूटी जा रही है, आज सब कुछ मेरा जा रहा है, आप खुदा के लिए वापस लौट आओ। आपको मालूम नहीं है मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आज तुम मेरी हो जाओ। तारीख ये कहती है कि लड़की कहती है तुम्हारा इरादा क्या है? कहा मेरा इरादा है ये है कि आज तुम मेरी अपनी बन जाओ। तारीख ये कहती है लड़की ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी बन जाऊं तो ये देख लो, ये जरा काफिले वालों को देख लो, कोई जाग तो नहीं रहा है, अगर कोई जाग रहा होगा तो हो सकता है हमें वो देख ले। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है फौरन लड़का घूमना शुरू कर देता है, और जब घूमता है तो क्या देखता है, इस कैंप पे देखता है तो ये भी सो रहे थे, सामने कैंप में जाता है वो भी सो रहे थे। जब हर कैंप वाले सो रहे थे लड़का लड़की के पास आता है और कहता है ऐ मेरी महबूबा तुम्हें मालूम है सब सो रहे हैं, आज तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तारीख ये कहती है, लड़की कहती है क्या मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं? कहा हाँ कर दो मेरे हवाले। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, फिर वो लड़की ये कहती है तमाम लोग सो रहे हैं? कहा हाँ तमाम लोग सो रहे हैं, कोई देख तो नहीं देगा? बोले नहीं कोई नहीं देखेगा। लड़की कहती है जब कोई नहीं देखेगा तो ये बताओ अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर सब लोग सो रहे हैं तो ये बताओ तुम्हारा रब सोता है या नहीं सोता? लड़का कहता है रब नहीं सोता है और न उसे औंग आती है, अल्लाह नहीं सोता है न उसे औंग आती है न वो सोता है। तारीख ये कहती है, ऐ नौजवान, लड़की कहती है ऐ नौजवान तू मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे पाने के लिए यहाँ आया है, और तूने ये देख लिया हर काफिले वाला सो रहा है, इन काफिले वालों से तो तू बच सकता है, लेकिन जो हमारा पालन हकीकी है, हमारा मालिक है, हमारा रब है, वो तो सब कुछ देख रहा है, उससे कोई गुनाह छुप नहीं सकता। तुम ये बताओ उससे गुनाह छुप सकता है? कहा उससे नहीं छुप सकता। तारीख ये कहती है, लड़की कहती है अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो जाओ और आज के बाद ही आज ही से मुझे छोड़ दो और मेरे बजाय अपने अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम्हें मुझसे कई गुना बेहतर लड़की मिलेगी। अज़ीज़ाने मोहतरम, तारीख ये कहती है इतना सुनना था कि लड़के के दिल पर ऐसा असर अल्लाह को जिसको हिदायत देनी होती है तो इस तौर पर देता है। ऐसा एहसास हुआ कि फौरन घर आता है और अपने रब की इबादत में मशगूल हो जाता है।
اتفاق کی بات ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اے جنابی والا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے کہ تم تو اتنے گنہگار تھے، رب نے تمہیں کیسے بخش دیا؟ بولے اللہ نے صرف میری ایک نیکی کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایسا تو کرنے کو ہم ہزاروں گنا کرتے ہیں، ہزاروں گنا، لیکن اللہ کی رحمت وہ تو غفور و رحیم ہے، کب کون سی نیکی پسند آ جائے اور بندے کی اللہ مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب کی یہ روایت ہے، اس کے علاوہ بھی مکاشفۃ القلوب کی ایک اور پیاری روایت ہے۔ یہاں میں آپ سے کہنے کا جو میرا مقصد ہے وہی ہے جو چیز میں پہلے بول چکا ہوں کہ اپنے رب کا خوف کھاؤ اور کسی کے ساتھ برا مت کرو، اپنی نیکیاں بھی زیادہ سے زیادہ کرتے رہو، کسی کے محتاج مت بنو، کسی بھی انسان کے محتاج مت بنو، خود اتنی نیکیاں جمع کرو۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں بنی اسرائیل کا۔ حضرت امام میں غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت بڑی پارسا تھی، بڑی نیک تھی، بڑی متقی تھی، بڑی پرہیزگار تھی، خدا کا خوف تھا، اللہ کی عبادت کرتی تھی، اتنی نیک بندی تھی جس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ایک وقت اس کی زندگی میں وہ آتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ کھانے کے لیے اناج نہیں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اپنی تو بھوک قربان کر سکتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو پلک رہے ہو تو پھر کیا کرے گا؟ اور ظاہر سی بات ہے ماں اور باپ تو وہ ہوتے ہیں، کسی نے کہا ہے نا کہ اگر نبی کو دیکھنا ہے تو ایمان کی نظر پیدا کر، ولی کو دیکھنا ہے تو عقیدت کی نظر پیدا کر، اولاد کو دیکھنا ہے تو ماں اور باپ کی نظر پیدا کر۔ ماں اور باپ تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر اولاد سامنے پلک رہی ہو تو اپنے منہ کا لقمہ بھی اولاد کے منہ میں رکھ دیں گے، یہ ہوتے ہیں ماں اور باپ۔ آج یقین کریں آپ کہ آج اس میلاد کی وجہ سے میں آیا ہوں، ورنہ میں آج بڑا حادثہ دیکھ کر آیا ہوں۔ تو پھر میں نکلا قریب 1 بجے سے، یہاں سواس نگر سے نکلا، ہمارے ہی گاؤں کا مسئلہ تھا، ہمارے ہی چچا کے بہو کا مسئلہ تھا، اتنا دردناک، لیکن جو اللہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، اللہ کبھی غلط نہیں کرتا ہے۔ ابھی لڑکے کی عمر زیادہ سے زیادہ 23-24 سال کی عمر ہوگی، اسی طور پر لڑکی کی ہوگی، 2 بچے تھے، ایک بچہ تو چھوٹا تھا، ایک بچہ تھوڑا اس 1-1.5 سال بڑا تھا۔ آج اس عورت کا انتقال ہو گیا، آج انتقال ہو گیا، چھوٹا سا بیٹا، 2 بچے تھے، ایک لڑکا چھوٹا تھا گود والا، ایک لڑکا تھوڑا اس سے بڑا تھا، انتقال ہو گیا۔ اب یہ بتائیں صاحب، اب ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اب وہ بچے اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ صحیح سے بتا دی، یہ جو لڑکا ہے نا یہ بھی پوری اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اس کو بھی شادی کرنا ہوگا، یہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ اور شادی جب کر لیا تو پھر اللہ بہتر جانے کیسی عورت آئے گی۔ ہر عورت تو خراب نہیں ہوتی صاحب، کچھ ہی ہوتی ہیں، چند ہوتی ہیں۔ اب عورت آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بولتے ہیں نا کہ پرائے تو پرائی ہوتا، اپنا اپنا ہی ہوتا ہے، غیر غیر ہی ہوتا ہے، اگر گود لے لو چاہے کچھ بھی کر لو، جو اب محبت اپنی اولاد سے ہو جاتی ہے وہ دوسرے سے نہیں کر پاتے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کرتے ہیں بہرحال۔ اب اگر وہ شادی کر لے اور اب ایسی عورت آ جائے کہ ان بچوں کو نہ رکھے تو پھر ان بچوں کو کون سنبھالے گا صاحب؟ اور ان کے گھر والے ہم جانتے ہیں کہ ان بچوں کو سہارا نہیں دے سکتے، ان بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی؟ بہرحال تو ایسے زندگی میں ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں، اور جو میں آپ کو واقعہ بتانے جا رہا ہوں وہ بھی اسی طریقے کا، بالکل اسی طریقے کا، کہ جب آدمی غریبی ہو،
جب محتاجی میں آدمی چاہے کتنا بھی گر جائے آدمی گر سکتا ہے کیونکہ اسے گرنا ہی ہوگا اولاد کے لیے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی, آدمی کا انتقال ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اب عورت کہاں کمانے جائے گی؟ آدمی ہوتا تو کمانے جاتا, عورت کہاں جائے گی؟ یہ دنیا بھی بڑی مطلبی, میں نے پہلے ہی بول دیا مطلبی ہے. ورنہ اگر ایک محلے سے اگر کوئی عورت, اگر آدمی کسی کا انتقال کر جائے گا, تھوڑا تھوڑا بھی اگر اس کو دے تو اس کا سہارا بن جائے گا. اگر وہ زندگی آرام سے گزار سکتی ہے, اپنی اولاد کو بھی پال سکتی ہے. لیکن صاحب دولت کوئی کسی کو نہیں دیتا. لوگ کہتے ہیں ابھی یہ کوئی غریب آ جائے, بولے بھائی اس کا کام کر دو, ارے بیٹھ یار کر دیں گے, بیٹھ ٹھیک ہے ٹھیک کر دیں گے. لیکن کوئی امیر آ جائے, کروڑ پتی آ جائے, صاحب ایسا کام ہونا, جی جی سر جی سر جی فوراً ہوگا. تو کیا حالانکہ جانتا, یہ بھی جانتا ہے, ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اس امیر کا 1 روپیہ دینے والا نہیں ہے. یہ اس کے 1 روپے سے بھی مجھے آرام نہیں ملے گا, نہ یہ مجھے 1 روپیہ دے گا, لیکن اس کی عزت ہو جاتی ہے. لیکن ہماری سماج بھی بڑی عجیب ہے, ایک غریبوں کو چھوڑ دیتے, ایک بے سہارا کو چھوڑ دیتے. آج اگر یہ پریشان ہے اس کو چھوڑ دیتے. لیکن اتنا یاد رکھنا, آج اگر یہ پریشان ہے, اگر آپ نے آج یہ مظلوم ہے, کل ہو سکتا ہے آپ بھی مظلوم ہوگی. آج اگر اس مظلوم کو سمجھ کر اگر آپ نے اس کی مدد کر دی, تو کل آپ مظلوم ہوگے تو آپ کی مدد آپ کا رب کرے گا, آپ کا اللہ کرے گا. اسی طریقے سے وہ مظلوم بچوں کو لے کر ایک تاجر کے یہاں پہنچتی ہے, تاجر کے جہاں, ایک سیٹ کے یہاں پہنچ جاتی ہے. کہا سیٹ, بولے آدمی انتقال کر چکا ہے, بولے ان بچوں کے لیے کچھ اناج کی ضرورت ہے, کچھ روپے پیسے کی ضرورت ہے. تاجر نے کہا یقیناً میں تمہیں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ وقت بتاؤ گی. اللہ اکبر, خدا کی نیک بندی تھی, اتنا سنا ہے, پیروں کے نیچے زمین کے ساتھ فوراً گھر واپس آتی ہے, بچوں کو لی اور فوراً گھر واپس آ گئی. جب گھر واپس آ گئی پھر کئی گھروں پہ وہ ٹہلی, مانگا اللہ کے نام پر دے دو, رب کے نام پر دے دو, اس اللہ کے نام پر دے دو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس مالک کے نام پر دے دو جس نے تمہیں بھی رزق دیا ہے. گھر گھر دوڑتی رہی, لیکن یہ ظالم سماج نے اس کو 1 روپے تک نہیں دیا. یہ ظالم سماج نے اس کی مدد نہیں کری. پھر وہ کیا کرتی ہے, گھر آتی ہے, پھر اولاد بلکتی ہے, اولاد بلکتی ہے, کہتی ہے اپنی بھوک لگی ہے, ماں بھوک لگی ہے. اگر ماں کے سامنے چھوٹی چھوٹی اولاد تڑپ رہی ہو, ایک ایک لقمے کے لیے تڑپ رہی ہوگی, تو اس ماں کے اوپر کون قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہوگی. عورت پھر بچوں کو لیتی ہے, پھر سیٹ کے پاس جاتی ہے, کہا سیٹ کم سے کم ان بچوں کے لیے 1 لقمہ دے دے. جس رب نے تجھے پیدا کیا اس رب کے نام پہ تھوڑا سا اناج دے دے. اگر روپیہ پیسہ نہیں دیتا نہ دے, لیکن تھوڑا سا اناج دے دے, ان بچوں کے پیٹوں پر تھوڑا سا اناج پہنچ جائے. تاریخ یہ کہتی ہے, سیٹ نے کہا اگر تمہیں اناج لینا ہے, تمہیں اگر دولت لینی ہے تو میرے ساتھ وقت گزار لو. تاریخ کہتی ہے کہ پھر عورت آتی ہے واپس, پھر واپس آ جاتی ہے, اور واپس آ کر پھر گھر آتی ہے, پھر بچے پلکتے ہیں, پھر چلاتے ہیں. جب چلاتے ہیں تو پھر عورت کے سمجھ میں آ گیا کہ اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اپائے نہیں ہے, اس کے ساتھ وقت گزارنا ہی ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ عورت کہتی ہے اگر میں اس کے پاس جاؤں تو میری عزت کے ساتھ کھیلواڑ ہو جائے, اگر نہیں جاتی ہے تو ان بچوں کے اوپر موت آ جائے. اب فیصلہ اسے کرنا تھا کہ جو ماں تھی, آج فیصلہ ایک عورت نہیں کر رہی تھی, آج فیصلہ اسے کرنا تھا جو ایک ماں تھی. آج ایک ماں کی ممتا تھی. اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے, بچوں کی تو جان بچ جائے گی, چلتی ہے کہ چلو اس کے ساتھ وقت گزارتی ہوں. تاریخ کہتی ہے بچوں کو لے کر پہنچ جاتی ہے. سیٹ نے دیکھا آ گئی, کہاں آ گئی, تیار ہو کہ ہاں تیار ہو. تاریخ کہتی ہے کہ اتنی دیر کیا گزری. سیٹ نے کہا وزیر سے کس کے لیے اناج نکال کر رکھ دو, اور فوراً میرے روم کو سجا دیے جائے. روم کو سجا دیا گیا. عورت سے کہا اندر آؤ.
عورت اندر آتی ہے بچوں کو باہر چھوڑ دیتی ہے روم کے اندر. جب روم کے باہر بچوں کو چھوڑتی ہے عورت اندر جاتی ہے. اللہ قسم جیسے ہی عورت اندر گئی سیٹ جیسے ہی اندر آتا ہے فوراً عورت کے جسم میں کپکپی پیدا ہو گئی. عورت کانپنے لگی اور کانپتے کانپتے رونے لگی اور رونے کے بعد اپنے من میں سوچتی ہے اے میرے پالنہار اے میرے پروردگار آج اس بندی کا کون سا میرے مولا امتحان ہے. میرے پروردگار اس امتحان سے نکالنا اللہ تیرا کام ہے. مولا میں زناکاری نہیں کرنا چاہتی. اللہ میں بدسلوکی اپنے ساتھ ہونے نہیں دیتی. پروردگار اگرچہ میں غریب ہوں مولا لیکن تیری عبادت کرنے والی ہوں. مولا نے کبھی بھی تیری عبادت سے منہ نہیں موڑا ہے. اللہ نے کبھی بھی تیری ریاست سے منہ نہیں موڑا ہے. پروردگار آج تک کی تاریخ ہے کہ اس بندی کا سر کبھی جھکا ہے تو تیری رضا کے لیے جھکا ہے, تیرے راستے کے لیے جھکا ہے, تیری عبادت کے لیے جھکا ہے. لیکن میرے پروردگار آج اسی بندی کا دل آج ایک تاجر کے لیے جھک رہا ہے. اے میرے پناہ اچھا آج اگر مجھے اپنی عبادت کا صلہ کچھ دینا چاہتا ہے تو اے میرے پناہ اس زناکاری سے مجھے بچا لے. پروردگار اس گناہ ہونے سے مجھے بچا لے. تاریخ کہتی ہے عورت بارگاہ الہی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے. اٹھانے کے بعد کہتی ہے اے میرے مولا آج میری عزت اللہ تیرے ہاتھ ہے. اللہ اس ظالم سے بچا لے, اللہ اس تاجر سے بچا لے. تاریخ کہتی ہے عورت نے جیسے ہی دعا کری ہے فوراً عورت کے جسم میں کپکپی پیدا ہو جاتی ہے اور جیسے ہی کپکپی پیدا ہوتی ہے تاجر کہتا ہے کیا ہوا تم کانپ کیوں رہی ہو. تو اس عورت نے کہا ابے بدبخت میں اس لیے کانپ رہی ہوں کہ میں کوئی بدسلوکی والی عورت نہیں ہوں, بے حیا عورت نہیں ہوں, خدا کی ایک گنہگار بندی ہوں جو اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں اور زنا کے قریب نہیں آنا چاہتی لیکن تو مجھے مجبور کر رہا ہے. تاریخ کہتی ہے نوجوان کہتا ہے تو پھر پریشان مت ہو, اگر تیری مرضی ہے نہیں زنا کروانے کی تو میں آج تک تجھے چھوؤں گا بھی نہیں, اب تجھے چھوؤں گا نہیں. اور جتنی تجھے دولت لینا ہے لے جا, جتنا روپیہ لینا ہے تجھے لے جا. تاریخ کہتی ہے کہ تاجر کہتا ہے وزیر جتنی دولت ہے اس کے ہاتھ میں دے دے, جتنی رزق چاہیے اس کو دے دے, جتنا اناج چاہیے اس کو دے دے. اس کے بعد عورت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میری بہن مجھے معاف کر دے, میری بہن مجھے معاف کر دے. آج سے تم میری بہن ہو, آج سے تم میری بہن ہو. تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ نوجوان آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تھا, آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تھا, جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ, لیکن آگ اسے جلاتی نہیں تھی, آگ اسے ٹچ نہیں کرتی تھی. اس کا ایک دوست تھا تاجر کا, تاجر کے دوست نے کہا یار یہ معاملہ کیا ہے, ہر ایک انسان آگ سے بھاگتا ہے ہر چیز کہ آگ جلا دیتی لیکن تمہیں آگ جلاتی کیوں نہیں ہو. تم چولہے میں ہاتھ ڈال دیتے ہو, تم بھٹی میں ہاتھ ڈال دیتے ہو, لیکن آگ تمہیں جلاتی کیوں نہیں ہے. تب وہ نوجوان نے کہا کہ میرے پاس ایک عورت آئی تھی, جو واقعہ میں نے پیش کیا یہ تمام واقعہ اس نے بتایا. بولے جب میں نے اسے اپنی بہن مانا ہے تب اس نے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے پروردگار آج یہ اپنے گناہ سے دور ہوا, میرے مولا اسے دنیا اور جہنم کی آگ سے اللہ بچا لے. تاجر کہتا ہے کہ جب اس عورت نے دعا کی ہے تب سے میں آگ میں ہاتھ ڈالا ہوں اور دنیا کی آگ مجھے نہیں جلا رہی ہے. آج مجھے یقین ہے کہ جب دنیا کی آگ نے مجھے نہیں جلایا تو جہنم کی آگ بھی مجھے نہیں جلا. عزیزان گرامی وقار, عزیزان گرامی وقار, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رب کا خوف دل میں ہو تو دنیا جہنم کی آگ بھی ٹچ نہیں کر سکتی. کہ یہ تاجر گنہگار نہیں تھا, یہ بھی تو گنہگار تھا, اس نے بھی تو گناہ کیے ہوں گے, یہ بھی تو گناہ کی طرف قدم بڑھا رہا تھا. لیکن بتاؤ اللہ نے کیسی ہدایت دی اور کہاں ہدایت دی, کیسی ہدایت دی اور کہاں ہدایت دی.
اس لیے اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اللہ کی یاد میں اگر آنسو بہائے، اللہ کی یاد میں اگر ایک بھی آنسو بہا، ایک بھی، تو اندازہ کر لو کہ جہنم کی آگ اسے ٹچ نہیں کر سکتی۔ اب پھر مکاشفۃ القلوب کی بس 9:40 کو کتنے بجے تک چلنا وہ 12 بجے تک میں تو بولتا رہوں، مجھے کیا سنتے رہیے گا، مجھے بتا دیجیے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی مکاشفۃ القلوب کی ایک روایت ہے، بڑے غور سنیے، بہت اہم چیز ہے، میں آپ کو ذکر کر کے جا رہا ہوں، اس سے اندازہ لگائیں اللہ ہمارا بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اندازہ کرو کہ اگر ایک غلطی کوئی اولاد کر دے، ایک غلطی، کتنی بھی بڑی غلطی کر دے اولاد، مثال کے طور پر گبر بھائی غلطی کر دے، کتنی بھی بڑی غلطی، دادا کے پاس آ جائیں کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، نادم ہو، شرمندہ ہو، کتنی بھی بڑی دنیا کی یہ غلطی کر دے، اللہ قسم اگر یہ حقیقی باپ ہوں گے، ان میں باپ کا چشمہ ہوگا، تو پھر وقت ضائع نہ کریں گے، کہیں گے بیٹے شرمندہ مت کرو، اٹھ جا بیٹی، تو بچہ ہے، تو نے معافی مانگ لی، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ، بچہ دنیا کے ایک اولاد ماں باپ نہیں ہے ہمیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ میرے آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے یہ آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا نہیں چاہتے جتنا اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اپنے بندوں کو تو جب ایک باپ اپنی اولاد کو بخش سکتا ہے، تو اللہ کے سامنے اگر کوئی گنہگار اگر دعا کر دے تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تمام اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے صاحب، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اپنی کان بھی کھول لینا اور دماغ کی کریاریوں کو بھی کھول لینا، یہ مت سوچنا ابھی وقت ہے، کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، ایک منٹ کے بعد کون سا حادثہ ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے شیخ سعدی سے کہا، صاحب شیخ سعدی سے کہا ایک بزرگ نے، اے بتاؤ ہم نماز کب شروع کریں، نماز پڑھنا میں کب شروع کروں؟ تو انہوں نے شیخ سعدی نے کہا اپنے مرنے سے ایک دن پہلے شروع کر دو، اپنے مرنے سے ایک دن پہلے شروع کر دو۔ اس نے کہا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا میں کب مروں گا، کہ کل مروں گا، کیسے معلوم ہوگا؟ بولی جب تجھے معلوم نہیں ہوگا تو ہر آنے والے دن کو اپنا آخری وقت سمجھ لے، ابھی نماز شروع کر دے۔ عزیزان محترم، وہی مکاشفۃ القلوب کی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، بڑا گنہگار ہوگا صاحب، بہت گنہگار ہوگا، بہت گناہگار ہوگا، بہت گناہ کیے ہوں گے، اور اس کے گناہوں کی گھٹنیاں بھی بہت بھاری ہوں گی، بہت بھاری ہوں گی، جہنم میں جانے کا حکم بھی ہو چکا ہوگا کہ جاؤ تمہیں جہنم میں جانے کا حکم، لیکن قربان جاؤ رب العالمین پر، اس کی رحمت پر قربان جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا مولا اے میرے پروردگار، تو نے تو یہ کہا تھا کہ جو تیرا نبی کہے دے، جو میں کہہ دوں وہی میرا نبی کہے گا، اور جو نبی کہہ دے گویا اللہ تو نے ہی کہا ہے، تو نے تو قرآن کے اندر کہا ہے کہ میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ تو اللہ تیرے نبی نے تو ہم سے کہہ دیا تھا، تیرے نبی نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا کہ جس کے بھی ایک آنسو صرف ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ، ایک قطرہ، ایک طبقہ، ایک بوند آنسو اگر اللہ کے خوف سے، اس کے ڈر سے اگر کسی بندے کی ایک بوند اگر گر گئی اللہ کے خوف سے، تو پھر ہمیشہ
یعنی جہنم کے لیے وہ حرام ہو جاتا، اب جہنم میں وہ جا نہیں سکتا۔ کون؟ ایک بوند اگر جس کے اللہ کے خوف سے آنسو ٹپک گیا، تب اللہ فرمائے گا میرے بندے، جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل اعلان کر دو اس بندے کو جہنم کے بجائے جنت میں داخلہ کروا دو۔ عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ کہ صرف ایک آنسو۔ اب یہ بتاؤ کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ۔ دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس امت سے نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ آمینہ کے لال پر، قربان جاؤ اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ پہلی نبیوں کی بھی امتیں تھی، معلوم جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے، حج کرنے گئے ہوں، انہوں نے دیکھا حضرت لوط کی امت کا کیا حال ہوا۔ آج بھی پہاڑ پر پتھر بری پڑی ہوئی ہے، پتھر۔ کتنے نبی ایسے ہیں کہ جو آج گناہ ہم کر رہے ہیں نا، حضرت لوط علیہ السلام کی امت جو پتھر بنی اس کی وجہ معلوم ہے، زنا کاری کرتے تھے، زنا کاری، غلط کام کرتے تھے۔ اور دیکھو اللہ کا کیسا خوف نازل ہوا۔ تو کیا حضور کی امت نہیں کر رہی ہے؟ ہم میں سے نہیں کر رہے ہیں، ہم میں سے بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ عذاب آ کیوں دے رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھ لو، اس پہ بھی عذاب آ گیا، زمین آسمان پر پانی پانی تھا۔ کئی انبیاء کی تاریخ دیکھ لو کہ پانی پانی۔ لیکن دوستو یہ تو اللہ کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے کہ تمہارے ہمارے درمیان ایک ایسا نبی بھیجا ہے کہ اس نبی کی وجہ سے یہ عذاب آج تک ٹلا ہوا ہے، اسی نبی کی وجہ سے، ورنہ آج ہمارے پر بھی وہ عذاب آ گیا۔ ابن ماجہ کی اندر ایک روایت ملتی ہے، الترغیب والترہیب کے اندر بھی ایک روایت ملتی ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن اس کو سننے، آپ تھوڑا سا توجہ ادھر رکھیں، لگا سست ہو گئے، بس ایک سننے پر میں تبلیغ کر دوں گا، تھوڑا سا غور سے سنیں، آپ کی میٹنگ ہوگی مجھے معلوم ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے قیامت کا دن ہوا اور جہنم سے ایک آگ کا گولا اٹھے گا۔ یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت حدیثوں سے بتا رہا ہوں، بہت آپ کے کام آنے والی ہے، اس کو سن لیں۔ قیامت کے دن جہنم سے ایک آگ کا گولا اٹھے گا، آگ کا گولا۔ کبھی کبھی دیکھتے ہو نا، ارے بھائی فلاں جگہ سے طوفان اٹھنے والا ہے، وہ فلاں جگہ جا آئے گا، وہاں ٹچ ہوگا، یہاں ٹچ ہوگا، یہاں ٹچ بتا دیں میڈیا والے، وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ٹکرائے گا یا سمندر کے ذریعے ٹکرائے گا، بولے ہم ایسے ہی برباد ہو جائیں گے، کئی لوگ تو رشتہ داریوں بھاگ جاتے ہیں اسی بہانے۔ لیکن جہنم کے اندر بھی ایسا طوفان اٹھے گا، ایسا بھیانک طوفان، ایسا بھیانک طوفان، اور جیسے طوفان اٹھے گا تو اسی امت کی طرف آئے گا، لوگوں کے قریب آئے گا، اور لوگ اس سے بھاگیں گے، لوگ بھاگیں گے، وہ آئے گا بہت بڑا آگ کا گولا، وہ بھی جہنم کا، اتنا بڑا گولا، کتنا بڑا گولا ہوگا، اتنا بڑا تو ہوگا نہیں، بہت بڑا گولا، اور جہنم کا وہ بھی آگ کا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے، جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے تمام لوگ مر جائیں، تمام لوگ مر جائیں۔ تو اندازہ کرو آج تو پورا گولا آ رہا ہے، تب کہا پورا گولا اٹھ رہا ہوگا۔ اب لوگ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ اے آگ رک جا، اے آگ رک جا۔ اب یہ نہیں کہیں گے ہم نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے بہت رکوع کیے، ہم نے بہت سجدے کیے، ہم نے بہت خدمت کری ہے، معلوم ہے برائی کی ہے، نیکیاں تو کی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اب تمام کے تمام لوگ اس آگ سے کیا کہیں گے؟ اے آگ، اے آگ، تجھے نمازیوں کا واسطہ تو رک جا۔ کیا کہہ رہے؟ نمازیوں کا واسطہ، خود نہیں ہے، خود نے نہیں پڑھی، توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اچھا لوگ یہ سوچتے ہیں یار کون کیا کرے گا نماز پڑھنے کے لیے، کیا کریں گے نماز پڑھ کے، کیا کریں گے نماز پڑھ کے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کریں گے، دیکھنا جملے دے رہا ہوں، بڑے غور سے سنا۔ آپ نے جو نماز چھوڑ دی تو آپ یہ سوچ رہے ہو بھائی میں نے بہت بڑا مہان کام کر دیا۔ ارے بد نصیبی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق نہیں بنایا ہے
कितनी बदकिस्मती है कि अल्लाह अपने घर हमें नहीं बुला रहा है, ये बड़ी बदकिस्मती समझ। अगर आप उसकी इबादत नहीं करोगे अल्लाह की तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी इबादत का मोहताज नहीं है साहब, अल्लाह किसी की इबादत का मोहताज नहीं है। ये तो बदनसीबी है उस बंदे के लिए कि वो से अपने घर नहीं बुला रहा है। इसको देखो, आज ये आते मदरसे वाले बोले भाई अल्लाह के नाम पर दे दो, मस्जिद वाले आते हैं अल्लाह के नाम पर दे दो, गरीब बेचारे बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, और कई बेचारे मजलूम, किसी का पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, वगैरह वगैरह, उस बारे आते हैं अल्लाह के नाम पर दे दो तो क्या बोलते हैं? जा हो गया। इन्हें यार चंदे का रोल बना लिया, इन्होंने वो बना लिया। तू ये मत समझ कि 10 रुपए से तू मालदार हो जाएगा, लेकिन तू अपनी बदकिस्मती समझ कि तुझसे अल्लाह अपने रास्ते के लिए लेना चाहता ही नहीं है। अबे तेरा पैसा कितना कितना क्या मुआवजा होगा, तेरा पैसा कितना गंदा होगा कि अल्लाह तेरे पैसे को अपने रास्ते के लिए कबूल करना ही नहीं चाह रहा। अल्लाह हर किसी से पैसा नहीं लेता अपने रास्ते के लिए, उससे लेता है, उससे जिसको अल्लाह चुन लेता है, चुन लेता है, जिसको अल्लाह चुन लेता है उससे लेता है, उससे। हुजूर की हदीस है बुखारी की, अन मुआविया क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। रवाहु बुखारी। बुखारी की रिवायत है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से। अमीर मुआविया ये कहते हैं हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है, उसे अच्छा देखना चाहता है, उसे चुन लेता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। तो अल्लाह के रास्ते के लिए पैसा तो वो दे साहब, वो जिसको अल्लाह प्यार करता है वो कैसे दे सकता है जिसको अल्लाह लेना ही नहीं चाहता है। हम तो अपने मदरसे वालों को बोल देते हैं साहब जबरदस्ती मत करना, एक बार बोलना रब की रजा के लिए दे दो, अल्लाह के घर के लिए दे दो, रसूल अल्लाह के घर के लिए दे दो, अगर देता तो ठीक है वरना अगला घर देख लेना। जबरदस्ती मत करना। क्यों? जबरदस्ती तू ले ही नहीं सकता। अरे तू क्या लेगा जब रब नहीं लेना चाह रहा? तू क्या लेगा? तू क्या लेगा जब रब नहीं लेना चाह रहा? तेरी क्या हैसियत कि तू इससे निकाल वाले? ये तो निकालेगा, निकालेगा कब? कब्र में निकालेगा। मेरे आका फरमाते हैं कब्र में निकालेगा, कब्र में। कुरान के अंदर कुरान मुकद्दस पारा पहला सूरह बकरा के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है वबिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ऐ बंदो जो हमने रिस्क दिया है इसे हमारी राह में भी खर्च करो, इसे हमारी राह में भी खर्च करो। अगर तुमने खर्च कर दिया तो कुरान कहेगा हुमुल मुफ़लिहून। ऐ लोगों यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं, यही वो लोग हैं। और जिन्होंने रब के रास्ते के लिए नहीं दिया तो मेरे आका इरशाद फरमाते यही पैसा कमाए के अंदर एक अज़दहा की सूरत बना लेगा, एक सांप की सूरत। जो पैसा कमाते हैं ना साहब सुन लो, जो अल्लाह के रास्ते के लिए नहीं देगा यही पैसा एक अज़दहा, एक सांप की सूरत बना लेगा। और फिर वो सांप कैसा होगा मालूम है? हुजूर ये फरमाते हैं कि वो अज़दहा अगर दुनिया में फूंक दे, कब्र से निकालने के बाद एक मर्तबा फूंक दे तो उसकी जहरीली खुशबू से दुनिया के तमाम लोग मर। इतना खतरनाक अज़दहा। और वो भी कौन मालूम है? ये वो पैसा है जिसे तूने दुनिया में जमा कर रखा है। मैं करोड़पति हूं, मैं अपनी औलाद के लिए छोड़ के जाऊंगा। औलाद के लिए छोड़ेगा, औलाद के लिए नहीं छोड़ रहा है। तू अपनी कब्र के अंदर अजाब तैयार कर रहा है, कर ले तू भी तैयार। तो फिर लोग कहेंगे मेरे मौला ए परवरदिगार इस आग को रोक ले मौला। वो गोला आएगा, लोगों के पीछे दौड़ेगा, लोग कहेंगे मौला ऐ मालिक इस आग के गोले को रोक ली। ऐ आग तू रुक जा, तुझे नमाजियों का वास्ता है। ऐ आग रुक जा, तुझे रोजादारों का वास्ता है। ऐ आग रुक जा, तुझे हाजियों का वास्ता है। ऐ आग रुक जा, ऐ आग रुक जा, तुझे जिन लोगों ने नेक काम किए हैं। ऐ आग रुक जा, सदका वालों के लिए रुक जा। ऐ लोगों, ऐ आग रुक जा।
नेक लोगों के लिए रुक जा, नेक वास्तों के लिए रुक जा। जब भी वो आग नहीं रुकेगी, जब भी नहीं रुकेगी, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मशीला पानी लेकर आएंगे, पानी लेकर आएंगे, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पेश कर देंगे। हुजूर या रसूल अल्लाह, इस पानी को इसी आग के गोले पर डालते हैं, इस पानी को इस पर डाल दे। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही डालेंगे फौरन वो आग बुझ जाएगी, वो आग बुझ जाएगी। हुजूर फरमाएंगे जिब्रील ये कौन सा पानी था? कहा या रसूल अल्लाह ये पानी नहीं था, ये तो आपकी उम्मत के वो आंसू हैं जो अल्लाह के खौफ से गिरे थे। यह तो आपकी उम्मत के वो आंसू हैं, ये वो आंसू हैं कि आपकी उम्मत जो अल्लाह से डरी थी, जिनके सजदे में आंसू गिरे थे, जिनके रुकू में आंसू गिरे थे, जिन्होंने दुआएं की थी उस वक्त आंसू गिरे थे, वही आंसू अल्लाह की बारगाह में जमा हो गए हैं। अंदाजा करो, अंदाजा करो प्यारे, एक जुमला दे रहा हूं, इससे बड़े गौर से सुन लेना कि जब एक आम लोगों के आंसुओं का ये आलम है, आम लोगों के आंसुओं का ये आलम कि जहन्नम की आग को बुझा दे, तो मेरे और तेरे नबी के आंसुओं का क्या आलम होगा, क्या आलम होगा। अल्लाह का जहन्नम, इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अल्लाह के बारे में दुआ है रब ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक काम करें, अच्छे काम करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ और बाप की खिदमत करें, और साथ में इस दुनिया से जाना है जहां, वहां के लिए पहले से ही तैयारी करके चले जाएं। बम्बई वगैरह में मैंने देखा है, बम्बई वगैरह में, यूपी वगैरह में कोई मीनारा लगवा देता है, कोई टंकी लगवा देता है, कोई नल का पाइप लगवा देता है, कोई मदरसे के बच्चे का पूरा खर्चा उठा लेते, इस बच्चे का खर्चा जो भी लगेगा मैं दूंगा, कोई कहता है इस इमाम का जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। अजीज़ान मोहतरम, यही वो काम है कि ये कब्र के अंदर बराबर आपको सवाब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।